کراچی کے قریب سپر ہائی وے پر نوریاباد کے قریب مسافر بس میں خوفناک آتش زدگی، 18 مسافر جاں بحق، 28 زخمی۔ بس میں عملہ سمیت 55 افراد سوار تھے۔ سیلاب زدگان کراچی سے خیرپور ناتھن شاہ جا رہے تھے۔ بس مکمل طور پر جل گئی۔ آگ کوچ کے ایئر کنڈیشنر میں لگنے سے پھیلی۔ آگ لگتے ہی بھگدڑ مچ گئی۔ مسافروں نے چلتی گاڑی سے چھلانگیں لگائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نوٹس، اموات پر اظہار افسوس۔ رات گئے سہراب گوٹ سرد خانے لائی گئی لاشیں، غسل کے بعد خیرپور ناتھن شاہ روانہ کر دی گئیں۔ معاونین خصوصی بننے کی دوڑ میں اتحادی پیش مبینہ آڈیو لیک نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سوشل میڈیا پر ایک اور مبینہ آڈیو لیک میں نامعلوم شخص کہہ رہا ہے پیپلز پارٹی والے معاون خصوصی کے عہدوں میں شیئر مانگ رہے ہیں۔ شہباز شریف نے جواب دیا نہیں، انہوں نے بات کی تھی مجھ سے بلاول نے۔ نامعلوم شخص نے کہا یہ پھر دیکھنا ہے کہ ظفر محمود اور جہانزیب صاحب کو لگانا ہے، یہ آج آپ کو ایک فائنل نمبر بتا دوں گا۔ شہباز شریف نے کہا وہ ڈاکٹر کو شیئر کر لیں گے، پیپلز پارٹی اور باقی کو بھی۔ نامعلوم شخص نے جواب دیا وہ JIU میں بھی مانگے گی اور MQM بھی۔ MQM کے ایک بندے کا نام ملک احمد علی بتا رہے تھے کہ اس کا ہمارا اور ان کے ساتھ ڈیل کرانے میں بڑا کلیدی رول تھا، وہ میں آپ کو اس کا CV سرو کراچی کا بندہ ہے۔ عمران خان کو 100% سچا سمجھتا ہوں، بڑی حد تک یقین ہے سازش ہوئی۔ صدر مملکت عارف الوی کا ARY نیوز کے پروگرام 11th آور میں انٹرویو۔ کہا کہ جب عمران خان نے سائفر پر خط لکھا تو قائل ہوا، اسی لیے سپریم کورٹ بھیجا۔ اگر میں سمجھتا سازش نہیں ہوئی تو سپریم کورٹ کو خط کیوں بھیجتا؟ سپریم کورٹ کو لکھے گئے خط میں دلائل بھی دیے۔ سائفر اگر عمران خان کا بیانیہ ہے تو سچا بیانیہ ہے، سائفر پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ میں بات کچھ کرتا ہوں، مطلب کچھ اور نکال لیا جاتا ہے۔ میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ میں نے کہا تھا کہ عمران خان فرسٹریٹ ہو گئے۔ ایک بڑے اخبار نے مجھ سے منسوب ہیڈ لائن لی کہ عمران خان مایوس ہو گئے۔ میرا مطلب تھا کہ عمران خان غصے میں تھے، اسی لیے عوام کے پاس گئے۔ مجھ سے پوچھ ہی لیا ہوتا کہ میری گفتگو کا آخر مطلب کیا تھا۔ نئے آرمی چیف کے نام کے لیے مشاورت ہو جائے تو اچھا ہے، لندن جا کر بھی تو نئے نام پر مشاورت کی تھی۔ صدر مملکت عارف الوی نے کسی کا نام لیے بغیر کہا لندن جا کر مشاورت کرنا ٹھیک مگر کسی اور سے مشاورت کرنا غلط کیوں؟ میرا تجزیہ ہے کہ ملک میں مشاورت کا عمل بند کر دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے آرمی چیف کے معاملے میں مشاورت کا مشورہ کچھ زیادہ ہی آسان لے لیا گیا ہو۔ نئے آرمی چیف کی تقرری کی سمری آئی تو دستخط کر دوں گا۔ آئین یہی کہتا ہے۔ پولرائزیشن کے ذمہ دار سیاستدان اور ان کے مفادات ہیں۔ آصف زرداری جب صدر بنے تو انہوں نے عمران خان سے پوچھا انہیں کیا کرنا چاہیے۔ عمران خان نے زرداری کو کہا پہلے 100 دنوں میں سارے مشکل فیصلے کر لینا۔ پاکستان کا نظام انصاف طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا۔ یہ لوگ اس کو FIA کا سربراہ رکھیں گے جو ان کے کیسز ختم کرائے۔ عمران خان شرقپور میں جلسے سے خطاب، کہا کہ کیسز میں گواہ اور تفتیشی افسر ہارٹ اٹیک سے مر گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یہ سارے کیوں ہارٹ اٹیک سے مر گئے۔ یہ لوگ کبھی اداروں کو مضبوط نہیں ہونے دیں گے۔ نواز شریف کی طرح گیدڑ نہیں کہ ملک سے بھاگ جاؤں، یہ جعلی آڈیو ویڈیو استعمال کر کے مجھے نااہل کرانا چاہتے ہیں۔ صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے میں شہباز شریف کو سزا نہیں دلا سکتا۔ زرداری فیک اکاؤنٹ کیس میں کیسے بچ سکتا ہے؟ عمران خان 4 صدر میں ورکرز کنونشن اور مردان میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ FIA 16 ارب کی منی لانڈرنگ ثابت نہ کر سکی، شہباز شریف اور حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس میں بری۔ اسپیشل جج سینٹرل لاہور نے فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا مقدمے میں نامزد ملزم سلمان شہباز اشتہاری ہیں، جب سرنڈر کریں گے ان کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ دوران سماعت ملزمان کے وکیل نے کہا FIA نے بدنیتی کی بنیاد پر کیس بنایا۔ FIA کے وکیل نے کہا ملزم مسرور انور شہباز شریف کا اکاؤنٹ آپریٹ کرتا رہا، تمام بے نامی اکاؤنٹس رمضان شوگر مل کے ملازمین چلاتے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فیصلے کا خیر مقدم ٹویٹ کیا، حق ذات نے پھر فضل فرمایا، سیاسی انتقام کے کیس سے بریت کا دن دیکھ لیا، بدترین چیرہ دستیوں ریاستی قوت کے استعمال کے سامنے سرخ رو ہوئے۔
तहरीक इंसाफ का अदालती फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि 24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग, शहबाज और हमजा की सर पर वारी। अदालत निजाम आवाम के मुंह पर एक और तमाचा। सैलाब ज़दगान के लिए पैसे मांग रहे हैं, दूसरी तरफ एक खानदान अरबों रुपए खा गया। मुशीर एहतसाब पंजाब मुसद्दिक अब्बासी ने कहा कि फर्द जुर्म आयद होनी न केस ट्रायल हुआ और मुल्ज़मान बरी हो गए। फैमिली प्रोसिक्यूशन का यही नतीजा निकलता है। सबूतों से वाज़ेह है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई। फैसल वाउडर ने कहा कि आज से रिश्वत की बाकायदा इजाजत दे दी गई। जेलों में बाकी लोग क्यों कैद हैं, उन्हें भी रिहा कर दिया जाए। कानूनदान राजा आमिर अब्बास कहते हैं कि जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन शहबाज शरीफ ने हल्फ उठा लिया। नजर आ रहा था कि शहबाज शरीफ और हमजा केस में बरी होंगे। शहबाज, हमजा, सलमान पर 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था। रैंकिंग कोर्ट में केस चला। मुल्जिमान के अदालती दायरा कार चैलेंज करने पर केस स्पेशल कोर्ट मुंतकिल हुआ। मुल्जिमान 1 साल 3 माह जमानतों पर रहे। FIA ने मार्च 2022 में चालान जमा कराया। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया। FIR में मुल्जिमान पर 25 अरब रुपए का जिक्र था। तहकीकात में पता चला मलिक मकसूद के अकाउंट में 3 करोड़ जमा हुए। मलिक मकसूद की माहाना तनख्वाह 25,000 रुपए थी। मुल्जिम मकसूद चपरासी दुबई के फ्लैट में मुर्दा पाए गए। केस JIT के सरबरा डॉक्टर रिजवान और एक गवाह गुलजार का हार्ट अटैक से इंतकाल हुआ। लंदन में हसन नवाज के दफ्तर के बाहर एहतजाज करने वाले पाकिस्तानियों पर नवाज शरीफ के गार्ड्स का तशद्दुद। गार्ड्स के मुजाहिरीन को धक्के दिए। मुजाहिरीन और जुनेद सफ्तर की गुफ्तगू के दौरान गार्ड्स पहुंच गए। सिक्योरिटी गार्ड से मुजाहिरा करने वाले नौजवान और खातून को धक्के दिए। वीडियो बनाने वाली एक खातून से मोबाइल छीनकर रोड पर फेंक दिया। पुलिस के पहुंचने पर मुजाहिरीन ने वाक़े से मुतल्लिक आगाही दी। आमदन से ज़ायद असासे पूरी दुनिया में जुर्म तस्वुर होते हैं। आलमी मयार और मकामी कानून के तनाजुर में नैब तरामीम का जायजा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निमाज। नैब कानून में तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, कमेटियों और काबीना में फैसले मुश्तरका होते हैं। मुश्तरका फैसलों पर क्या पूरी काबीना और कमेटी को मुल्जिम बनाया जाएगा? पूरी काबीना या कमेटी मुल्जिम बनेगी तो फैसले कौन करेगा? जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, नैब तरामीम से सिस्टमैटिक करप्शन को फरोग मिलेगा। तरमीम से इजाजत दी गई कि ऐसे माली फवाइद लें जो नैब कानून के ज़मरे में न आए। अदालत ने मजीद समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी। नैब तरमीम का मतलब है जरदारी और शरीफ खानदान के मुकदमात खत्म करो। एक तरफ सैलाब ज़दगान के लिए दुनिया से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, दूसरी तरफ 1100 अरब उन खानदानों के माफ कर दिए गए। फवाद चौधरी कहते हैं कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम खत्म करेगी। शेख रशीद का कहना है कि कानून नवाज शरीफ को वापस लाएगा या मजीद मुजरिम भगाएगा, इंतजार करें। नैब तरमीम से चोरों की खुली छुट्टी और इंसाफ को सजाए मौत हो गई। नून लीग की ख्वाहिश की तैनाती न होने पर उसकी पार्टनरशिप टूट सकती है। हालात खराब हुए तो सियासत और सियासतदान नरगे में आ सकते हैं। डील और ढील ने एहतसाबी अमल को मजाक बना दिया। अदालती फैसलों से निज़ाम इंसाफ पर कौम का एतमाद मजरूह हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, एहतसाब नहीं होना, सब ने बरी होना है तो इदारे खत्म कर दें। एहतसाब के इदारे खत्म करें ताकि कौम का पैसा खर्च न हो। कौम का पैसा लूटा जाता है फिर बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। कैसा निज़ाम है, जिस रफ्तार से मुकदमे बनते हैं उसी रफ्तार से खत्म हो जाते हैं। कौम बिला तफरीक हकीकी एहतसाब चाहती है। हुक्मरान इक़्तिदार की जंग में मसरूफ हैं। 22 करोड़ अवाम अमन के मतलाशी हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार 4 रोज़ा दौरे पर अमरीका पहुंच गए। IMF और वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ मालियाती इदारों और उनके रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। कराची वालों पर तनकीद, आमने सामने हाफिज और सईद। सूबाई वजीर की तनकीद के जवाब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी।
نفری کم ہے تو پنجاب اور KP سے پولیس بلا لیں، زخموں پر نمک چھڑک کر آپ کو نیند کیسے آتی ہوگی؟ کراچی میں پائپ لائنیں انڈیا والے تو آ کر نہیں توڑتے، بجلی دیتے ہیں نہ تعلیم، صحت کی سہولتیں بھی میسر نہیں۔ 15 سال میں صرف 120 بسیں دی جو کبھی چلتی ہیں کبھی نہیں، سڑکیں بھی تباہ ہو گئیں، کیا کراچی کے شہری ذمہ دار ہیں؟ حکومت سندھ کی ایک بار پھر کراچی کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست، صوبائی الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کم سے کم 3 ماہ کے لیے ملتوی کیے جائیں، الیکشن ملتوی نہیں ہو سکتے تو 2 مراحل میں کرائے جائیں، پہلے مرحلے میں 3 اور دوسرے۔ اقوام متحدہ امن آپریشن کے انڈر سیکرٹری جنرل کا GHQ کا دورہ، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے انڈر سیکرٹری جنرل کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکورٹی صورتحال پر بات چیت۔ اقوام متحدہ میں یوکرین کی جنگ پر روس کے خلاف قرارداد مذمت بھاری اکثریت سے منظور، جنرل اسمبلی کی قرارداد کے حق میں 143 اور مخالفت میں 5 ملکوں نے ووٹ دیا۔ پاکستان اور چین سمیت 35 ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ مسئلہ کشمیر اور یوکرین کی جنگ میں بہت مماثلت ہے، روس کی طرح بھارت کی مذمت کیوں نہیں کی جاتی؟ مستقل مندوب منیر اکرم کا جنرل اسمبلی میں سوال۔ سیف افریقی T20 سیریز، بنگلہ دیش کے ٹاس جیت کر پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری، قومی ٹیم میں شاہنواز دھانی کی جگہ محمد حسنین شامل، پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹرافی کے حصول کی جنگ کل ہوگی۔ دورہ پاکستان کے لیے مضبوط انگلش ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان، بین سٹوکس کی قیادت میں بڑے کھلاڑی دسمبر میں پاکستان آئیں گے، جیمز اینڈرسن، جو روٹ، رابنسن اور مارک ووڈ اسکواڈ کا حصہ، لیونگسٹون، بین ڈک کی واپسی، ول جیکس بھی اسکواڈ میں شامل۔ پاک انگلینڈ 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آغاز 1 دسمبر سے ہوگا۔ اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ورلڈ کپ میں قومی ٹیم چھا گئی، پاکستان تیسری فتح سمیت کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔ گرین شرٹس نے میزبان قطر کے بعد بوسنیا کو بھی پچھاڑ دیا، جیت سیلاب زدگان کے نام کر دی گئی۔ توفیل شنواری کی ہیٹرکس کی ہیٹرک، سوڈان، قطر اور بوسنیا کے خلاف 3-3 گول داغے۔ اور دبئی ملٹی کموڈیٹیز سینٹر میں پاکستانی کاروباری شخصیات کے لیے ظہرانہ، DMCC کے ایگزیکٹو چیئرمین احمد بن سلائم اور ARY گروپ کے محمد اقبال کی شرکت۔ DMCC 8 سال سے گلوبل فری زون آف دا ایئر ایوارڈ کی فاتح ہے۔ DMCC میں 480 پاکستانیوں کا کاروبار موجود ہے۔